اوکے، ایک کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اب ڈیٹا شیئرنگ کے حوالے سے تھوڑا سا بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں یہ ایک مسئلہ ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اور بڑھے گا، کیونکہ جب ہم پڑوسی ملک کو دیکھتے ہیں اور باقی ملکوں کو دیکھتے ہیں تو یہ دکھتا ہے کہ جتنی ٹیکنالوجی آتی ہے، جتنی بہتر سے بہتر آتی ہے، اتنی ہی ساتھ میں فراڈز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پرابلم کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ڈیٹا از دا نیو آئل، یہ سب کو پتہ ہے، اور اس آئل کا جو ہے نا غلط استعمال کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اب دنیا میں ہے ہمارے پاس اگر 100 اچھا بندہ ہے تو 2-3 تو ہیں اس طرح کے لوگ جو کہ اس تیل کا غلط استعمال اس تیل کے غلط استعمال کی کوشش میں نا جان لگا دیتے ہیں کہ یار اس کا اور کیا ہو سکتا ہے، اس میں اور کیا ہو سکتا ہے. اب دماغ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہے، اب کچھ لوگ ایسے خطرناک قسم کے آئیڈیاز بھی لے کر آ جاتے ہیں جس کو ٹیکل کرنا اور اس کو جو ہے نا کاؤنٹر کرنا مشکل ہوتا ہے. اب اس طرح کے فراڈز سلو ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر بہت سارے لوگ کام بھی کر رہے ہیں. آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا پلان ہے ان فراڈز کو ٹیکل کرنے کا جو کہ اس وقت پاکستان میں سلو بڑھتا جا رہا ہے؟ اٹ ڈز ایگزسٹ. ایبسلیوٹلی جی. پہلے میں ذرا ڈیٹا کی بات کر لوں. دیکھیں، ڈیٹا کا ہمارا ایک جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اکراس دا بورڈ آئی تھنک کوئی رولز یا فریم ورک ایگزسٹ نہیں کرتا جو ہر کسی کو ایک طریقے سے اوبلائج کرے کہ ڈیٹا کو ایک سرٹن طریقے سے ہینڈل اور مینیج کرے. سو آپ فار ایگزامپل کسی جنرل اسٹور چلے جائیں، کبھی وہ لکی ڈرا کرا رہا ہوتا ہے، آپ سے کہتے ہیں کاغذ کے اوپر لکھ دیں کہ آپ کا CNIC کیا ہے، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، نام کیا ہے، فون نمبر کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ جی آپ کا لکی ڈرا میں نام چلا جائے گا، آپ ایکس چیز جیت جائیں گے. تو ہم اکراس آر ڈیلی روٹین ڈیٹا شیئر کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ جی ہم کانفیڈینشیل چیزیں شیئر کر رہے ہیں. CNIC کاپیاں لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اندازہ ہی نہیں ہوتا ہمیں. سو بینکس کے ساتھ تو ایک بہت ہی اسٹرکچرڈ قسم کا یا ایک بہت ہی روبسٹ قسم کا ایک ڈیٹا پروٹیکشن فریم ورک کے تحت وہ آپریٹ کرتے ہیں سارے بینکس، اور فیصل بینک بھی، جس کے اندر ڈیٹا کا ایکسیس بڑا کنٹرول ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے کوئی کاغذ کسی کو دیا تو یہ ہمارے پاس کمپلیٹلی میپڈ ہوتا ہے کہ جی یہ کس بندے کے پاس اس کا ایکسیس تھا اور کن کو ایکسیس دیا جاتا ہے، وہ بھی بڑا کنٹرول ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ جی بینک میں اگر کوئی ایکس ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا تعلق نہیں ہے کسٹمر سے، اس کے پاس نہیں ایکسیس اویلیبل ہوگا. سو ایک تو کہ ڈیٹا کس کے تھرو جا رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے، یہ کنٹرول ہے، اور وہ بندہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے وہ بھی بالکل کنٹرول ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ انانیمائز کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل کسی کو اگر فون نمبر چاہیے تو اس پہ CNIC آپ نے انانیمائز کر دیا، وہاں آپ نے ABCD ڈال دیا، ٹھیک ہے، یا کسی وجہ سے اگر آپ کو CNIC چاہیے تو آپ نے نام کو انانیمائز کر دیا. تو اس طرح کی چیزیں آپ کرتے ہیں تاکہ آپ ڈیٹا کو پروٹیکٹ کر سکیں، تاکہ کوئی لنکیج نہ کریٹ ہو. تو یہ بینکس کر رہے ہیں، ہمارا بینک بھی کر رہا ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے، انکرپٹڈ ہوتا ہے ڈیٹا کہ اس کو کوئی نکال کے ایسے دیکھ نہ سکے. بیسکلی اگر کوئی کوشش کرے تو وہ ان کو تو ڈمی ڈیٹا نظر آئے گا کہ ان کو لگے گا الفابیٹ 10 دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے. ویری نائس. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دیتا ہوں، ایون دو اگر آپ کہیں کسی شاپنگ مال بھی جاتے ہیں تو ایک عام شاپ والا بھی آپ سے نمبر مانگتا ہے اور فون لیتا ہے. اب وہ آئی انڈرسٹینڈ کہ کس لیے لیتا ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ مارکیٹنگ پرپز کے لیے لیتا ہے، لیکن ہے تو ڈیٹا جا رہا ہے. تو یہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے نا عوامی سطح پر بھی ڈیٹا بانٹ رہے ہوتے ہیں. یہ ہم بانٹ رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں. تو اصل میں اس کی ہمیں بھی انڈرسٹینڈنگ کم ہے کوائٹ فرینکلی، اور یہ ہم سب کا کام ہے کہ اس میں ہم لوگوں کی اویئرنیس بڑھائیں کہ اپنے ڈیٹا کو تھوڑا سا پروٹیکٹ کریں. دوسرا یہ کہ بینکس بہت ٹائم سے، اسٹیٹ بینک بھی، ریگولیٹر بھی ہمارے ساتھ مل کے جو ہے کیمپین چلا رہے ہیں کہ کسٹمرس کو اویئرنیس دلوائیں کہ جی ہم آپ کو کال کر کے آپ سے ڈیٹا نہیں مانگیں گے. یہ ایک بڑا اسٹینڈرڈ قسم کا اسکیم ہوتا ہے کہ وہ فون کر کے کہتے ہیں کہ جی ہم بینک سے کال کر رہے ہیں اور آپ ہمیں پن دے دیں اپنا، یا وہ فلانا دے دیں، اور اس طرح کی چیزیں کر کے اور پھر وہ اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیتے ہیں.
سو اب یہ کسٹمر کو بھی ہم بہت دفعہ بتاتے ہیں اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم بتاتے رہیں کہ اور دوسرے ہفتے مجھے بھی کال آتی ہے, میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اور دوسرے ہفتے مجھے بھی آتی ہے فیصل بینک کی طرف سے یہ کال کہ وہ ایک ریکارڈڈ کال ہوتی ہے کہ ہم نہیں کرتے شیئر. اور ایک دو بار تو مجھے جینوئنلی بینک سے ہی کال آئی تھی ایک ریمائنڈر کے لیے کہ ہم لوگ کال نہیں کرتے, اور اگر کوئی بھی پن مانگے اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل دے تو آپ مت دیجیے گا. میں نے بولا تھینک یو ویری مچ. بالکل. سو یہ اچھی بات ہے, گڈ ریمائنڈر. تو یہ ہماری کوششوں میں سے ہے کہ اپنے کسٹمرز میں ہم ان کو انفارم بھی رکھیں اور اویئر بھی رکھیں کہ جی کیئرفل رہنا ہے. اور یہ بھی ایک ریمائنڈر ہے دوستوں, اگین بینک کی طرف سے میری طرف سے بھی, کہ کوئی کال آ رہی ہے تو بات کر لینا, اور اگر کوئی ڈیٹا مانگے تو اس کو بول دینا السلام علیکم, اللہ حافظ. کوئی سین نہیں ہے. نیند میں بھی ہے نا آپ, کوشش, یہ لوگ صبح کے وقت کال کر رہے ہوتے ہیں جب آپ نیند میں ہوتے ہیں, پلیز میک شیور کہ نیند کے وقت جو ہے نا آپ نے کوئی بھی نیند میں الٹی سیدھی بات نہیں کرنی. لالچ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ, یا ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ جیت جائیں گے, یا آپ کی کوئی چیز بلاک کر دیں گے یا بند کر دیں گے. او یا مینی ویز, بالکل نہیں, کال کٹ کر دینا. پھر زیادہ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے کال کٹ کر دیجیے گا پلیز. تھینک یو.